نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر پیش فرمایا کہ لی بطحاء مکۃ لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا، کہ یہ جو مکے کا علاقہ ہے، بطحا اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پہاڑ بھی ہوں، سنگریزے بھی ہوں، اس طرح کی تمام چیزیں ہوں، اس کو بطحا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سارا علاقہ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد، آپ نے زہد کا لفظ سنا ہوا ہے، اور جو زہد والا ہوتا ہے اس کو زاہد کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اگر کسی کو زاہد کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دنیا کی طرف راغب نہیں، اس کا دل دنیا کی طرف راغب نہیں، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں، اور دنیا کی محبت دل میں اگر آ جائے تو یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو بطحاء مکہ تھا، یعنی یہ جو مکے کا علاقہ ہے، یہ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ فقلت، تو میں نے عرض کی، لا یا رب، یا اللہ نہیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر کیا جاؤں، یعنی ایک دن کھلایا جاؤں، اور ایک دن بھوکا رہوں۔ کچھ لوگوں کی
ذہن کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نعوذ باللہ کمزوریاں بیان کرتے۔ ایک عالم نے یہ حدیث پڑھ دی کہ اللہ یعطی وانا قاسم، حضور نے فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ایک عالم نے کہا کہ جس کے اپنے چولہے میں 3 ماہ تک آگ نہیں جلتی وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ بھی عالم ہی تھا جس نے یہ کہا ہے، یہ اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو پسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ اللہم احینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، اور میں دنیا سے جاؤں تو امیر بن کر نہیں، مسکینی کی حالت میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو۔ یہ آپ کی پسند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا، بعض وقت آپ کے گھر کھانا نہیں ہوتا تھا، تو یہ فقر اختیاری ہے۔ ایک ہوتا ہے فقر اختیاری، ایک ہوتا ہے اضطراری، یعنی کسی کو مجبور کر کے اسے غریب بنا دیا جائے۔ ہماری یہ حالت ہے، ہماری اگر غریبی ہوتی ہے، ہم پر آتی ہے، تو یہ قدرتی طور پر ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، وہ اضطراری نہیں تھا، حضور مجبور نہیں تھے۔ یہاں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مشکات ہمارے سامنے ہے، مشکات المصابیح، اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ ساری حدیث کی کتابیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ سونے کے یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے آپ کے لیے بنا دو، اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اکیلے اس کا مالک آپ ہی ہوں گے اور کوئی ان کا مالک نہیں ہوگا، کہ تفسیر میں لکھا ہے اور حسین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی مالداری اور اتنا دولت آپ نے پسند نہیں کرنا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، فقلت، تو حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، لا یا رب، نہیں یا رب، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جس دن میں بھوکا ہوں تیری بارگاہ میں گریہ زاری کروں۔ یہ جو اللہ کی عبادت کے وقت بندے کو رونا آ جائے، بندے کے آنسو بہیں، عاجزی کرے، انکساری کرے، گریہ زاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کہ جن کے نام چمک رہے ہیں نا، امام راضی، امام غزالی، یہ بڑے بڑے علم والے، روحانیت والے لوگ، یہ نور کے مینار، یہ جو بڑے بڑے چمک رہے ہیں نا، یہ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے دھونے سے بنے ہیں۔ یہ ساری رات مزے کی نیندیں سونے والے نہیں تھے، یہ اسی وجہ سے بنے ہیں۔ تو حضور عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم میں تیری بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والا رہوں، بھوکا ہوں تو
تو اس کا مطلب یہ ہے جو رج رج کے کھاتا ہے نا اسے یہ توفیق نہیں ملتی، ہاں جی، اسے بھی یہ توفیق نہیں ملتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں، میں گریہداری کروں تیری بارگاہ میں، وذکرتک، اور میں تیرا خوب ذکر کروں۔ کیا کروں؟ تیرا خوب ذکر کروں۔ ہماری جو خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ سیر ہو کر کھانے میں ہوتی ہے، مزے لینے میں ہوتی ہے، زیادہ سونے میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تیرے ذکر میں لگا رہوں۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ، جب میں سیر ہو جاؤں، جس دن بھوکا رہوں اس دن گریہ زاری، ذکر کی کثرت، اور جب سیر ہوں تو حمدتک، تو میں تیری حمد کروں، وشکرتک، اور میں تیرا شکر ادا کروں۔ دیکھو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں میرا معاملہ مولا تیرے ساتھ ہی رہے، بھوکا ہوں تب بھی تیری طرف، اور اگر سیر ہو جاؤں تو تیری طرف۔ جس دن بھوکا ہوں، حضور فرماتے ہیں یا اللہ جس دن بھوکا ہوں اس دن میں گریہ زاری کروں اور تیرا ذکر کروں، جس دن سیر ہو جاؤں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس دن تیرا شکر کروں۔ اللہ ہو، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق ہے، ہمارے آقا کا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کرتے ہیں، اللہ رسول کا سچا عشق جن کو مل جاتا ہے وہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ وان عبید اللہ ابن محسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں امن اور سکون ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے دل میں امن اور سکون ہے، یعنی نہ کسی دشمن کا خوف ہے اور نہ ہی گناہوں کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میری پکڑ ہونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس حال میں اس بندے نے صبح کی کہ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں، یعنی گناہ سے بھی بچا ہوا ہے۔ جب گناہ سے بندہ بچا ہوا ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک سرور کی کیفیت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں، یہ ایک خوشی ہوتی ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی کسی کی دشمنی نہ ہو تو اس کو بھی اطمینان ہوتا ہے، یہ حالت اطمینان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی معافن فی جسدہ، اور جو صحت مند بھی ہے، یعنی اس حال میں اس نے صبح کی کہ وہ صحت مند بھی ہے، عنده قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہے، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو وہ اس طرح ہے جیسے اس کے لیے
دنیا جمع کر دی. دنیا میں اصل دولت یہی چیز ہے. اصل دولت نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صبح اس حال میں کی، یعنی وہ اس کی ہر صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے. یہ بھی خطرہ نہیں کہ فلاں گناہ بھی ہو گیا، فلاں جگہ سے میں نے حرام کمائی کر لی، فلاں جگہ سے میں نے کسی کو تکلیف پہنچا دی، یہ سارے اس گناہ سے بھی بچا ہوا ہے اور دشمنی بھی نہیں، دل مطمئن ہے اور جسم بھی صحت مند ہے، بیماری نہیں. اور پھر ایک دن کا کھانا بھی، یعنی آج صبح کا کھا لیا، رات کا کھانا بھی ہمارے پاس پڑا ہے، ہو کل صبح کا کھانا بھی مل جائے اور رات کا بھی مل جائے. تو نبی کریم علیہ السلام، حقیقت یہ ہے کہ سکون چاہیے بندے کو، صحت کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو، اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پندوں کے حساب سے جمع نہ بھی ہو تو کوئی گل نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے لیے دنیا جمع کر دی، یعنی اس کو مطمئن رہنا چاہیے کہ بس سب کچھ میرے پاس ہے، صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، کھانا بھی ہے. ہر بندہ یہی بولتا ہے نا، پیٹ لگا ہوا، پیٹ کے لیے کما رہے ہیں، پیٹ کے لیے. ہاں جی. تو آج کے لیے کھانا ہے تو بس پھر کسی اور، پھر بندے کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام تو یہی تعلیم دی. وعن المقداد ابن معدی کاربہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملأ آدمی بآن شرا من بطن. یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ برتن جس کو کوئی بندہ بھرتا ہے، وہ برتن جس کو کوئی بندہ بھرے، پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں، پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں. برتن میں کوئی چیز ڈالنی ہے نا، برتن میں بندہ کوئی چیز ڈالتا ہے تو اس کو بھر دیتا ہے، پانی ڈال رہا ہے، دودھ ڈال رہا ہے، کوئی چیز ڈال رہا ہے، اس کو بھرتا ہے. تو اس کی مثال دی ہے کہ برتن جو بھرا جاتا ہے تو پیٹ کو بھی ایک برتن قرار دیا ہے. تو فرمایا کہ بھرے ہوئے برتنوں میں سب سے برا برتن بھرا ہوا پیٹ. تو شر من باطن بحسب ابن آدم ہے اوکلات یکمن صلبہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھے، مطلب ہے اس کی کمر کو سیدھا رکھے. اللہ. اب اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارشاد میں آپ نے طب بھی بیان کر دی. اکثر بیماریاں جو ہمیں لگتی ہیں وہ پیٹ کے بھرنے سے لگتی. جب بھی کھانا کھایا خوب تہ لگا کے کھایا، پیٹ زیادہ بھر دیا، آپ کسی بھی طبیب سے پوچھ لیں، یہ بیماریاں زیادہ کھانے سے لگتی. جب بندہ بھوکے رہنے سے بیماری نہیں لگتی بندے کو، زیادہ بھوکا بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن
بھوک سے زیادہ خطرناک جو بندے کے لیے صحت کے لیے ہے وہ سیرابی ہے، ضرورت سے زیادہ کھا لینا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے برا برتن۔ سرکار نے فرمایا کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں جو بندے کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ، اللہ اکبر، اگر زیادہ کی ضرورت ہی ہو، اگر زیادہ ہی کھانا ہے، فَثُلُثٌ طَعَامٌ، تو پیٹ کے تیسرے حصے میں کھانا ہونا چاہیے۔ یہ میں اپنے ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں، جس سرکار نے ہماری صحت کا بھی خیال رکھا ہے، ہماری کامیابیوں کا بھی خیال رکھا ہے، ہمارے سکون کا بھی خیال رکھا ہے، اور ہر قسم کا نسخہ دے دیا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے آقا سے محبت کرتا ہے اور آپ کے ارشادات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑھنا اس کو ضروری سمجھے تو پیٹ کے تیسرے حصے میں کھانا، وَثُلُثٌ شرابٌ، اور تیسرے حصے میں پانی، اس پانی میں آپ دودھ ملا لیں، اس کو لسی کی صورت میں ہو، وہ جوس کی کسی صورت میں بھی ہو، جو پانی استعمال کیا جاتا ہے تیسرے حصے میں پانی، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں صحت کا راز ہے، جو اس طرح کھانا خیال رکھ کے کھائے گا کہ زیادہ پیٹ نہیں بھرے گا، وہ بیماریوں سے بچا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یتجسع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یعنی ایک بندے کو وصیت کرتے ہوئے ایک شخص آیا اور وہ ڈکار مار رہا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا سیر ہو کے جب کھاتے ہیں تو اس کے بعد کئی ڈکار آ جاتے ہیں ان کے۔ وہ بندہ ڈکار مار رہا تھا۔ فقال اکثر من جسائک، آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑے مارا کر ڈکار۔ ظاہر آپ نے محسوس کیا کہ یہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑے ڈکار مارا۔ یہ جو آپ کے حکم ہے نا جی، اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے حبیب کا کوئی حکم ہو، نہ وہ اللہ کی ضرورت ہے نہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ضرورت ہے، وہ امت کی ضرورت ہے، اللہ کی مخلوق کی ضرورت ہے، اور یہ ساری طب بیان ہو رہی۔ جو اس پر عمل کر لے وہ آزما کے دیکھ لے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری طب بیان ہو رہی ہے، اس میں ہماری صحت کا بھلا سوچ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کو آپ نے ارشاد فرمایا ایک سر من جسائک، تھوڑے دماغ ڈکار لگایا کر۔ فإن أطول الناس جوعا یوم القیامت اطولهم شبعا فی الدنیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اس دنیا میں جو زیادہ سیر ہو کے کھاتا ہے، جو ہر روز پیٹ بھر کے زیادہ خوب پیٹ بھر کے کھاتا ہے، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بھوکا آئے گا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے نا کہ کم کھانا چاہیے، اس کے باوجود جو خوب سیر ہوتا ہے، بس مزہ آ رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جی، پھر ہاضمے کے لیے ساتھ نیمبو رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، پھر ہاضمے کی گولیاں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ جب کھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو زیادہ کھانے والا سرکار نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اطولہم شبعا فی الدنیا، سب سے زیادہ بھوکا حشر کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ وعن کعب بن عیاض قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امۃ المال۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو پھر مال اس کے دل و دماغ پر اپنا تسلط ایسا قائم کرتا ہے کہ پھر مال کی محبت ہر وقت اس کو مال یاد رہتا، پھر مرنا بھی یاد نہیں رہتا، پھر اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر تکبر بھی آ جاتا ہے، ہر قسم کی گندی بیماری، تکبر، غرور وغیرہ، پھر وہ سارا آ جاتا ہے اور وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ سرکار نے فرمایا، سب سے بڑا فتنہ مال۔ فرمایا میری امت کا فتنہ جو ہے یہ مال۔ اللہ اکبر۔ بندہ مال سے محبت نہیں کرتا، اور یہ صورت صرف اسی طرح نکل سکتی ہے۔ صحابہ کرام جو مالدار بھی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مالدار بھی صحابہ تھے، لیکن ان کو مال سے محبت نہیں ہے، مال سے ان کو محبت نہیں تھی، وہ سب کچھ اللہ کے راہ میں۔ حضرت عثمان غنی کو اس وقت بھی غنی کہا جاتا ہے، حدیثوں میں اگر لکھا ہوا ہے تو اس وقت بھی ان کو غنی کہے، مالدار تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، دے دیا۔ اس لیے ان کو مال نے نقصان نہیں پہنچایا۔ مال میں نقصان اسی کو پہنچاتا ہے جو مال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجاء بابن آدم یوم القیامت کأنہ بازج فیوقف بین ید اللہ۔ ایک شخص کو لایا جائے گا، فرشتے اس کو لائیں گے، ایسا لایا جائے گا جیسے بکری کا بچہ ہوتا ہے، تو اسے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ آتَيْتُكَ وَخَبَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تجھے سب کچھ دیا، تمہیں مال دیا، تمہیں خدمت کے لیے باندیاں، غلام، نوکر چاکر دیے،
اور ہر طرح کے تجھ پر انعامات کیے، اچھی سواری، اچھا گھر، کھانے پینے کو اچھا سب کچھ دیا، کما صنعتا، تو نے کیا کیا؟ اب یہ سوال یہی ہو سکتا ہے کہ تجھے پیدا تو عبادت کے لیے کیا تھا، تو کتنی عبادت تو نے، مطلب یہی نہ، اور اس مال کا کیا کیا؟ فیقول یا رب جماعتہ وسمرتہ، یا اللہ گل تو تے سچی ہونی ہے نہیں، یا اللہ میں تو جمع ہی کرتا رہا اور اس کو بڑھاتا ہی رہا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کدھر ہے، دکھا کدھر ہے؟ وَتَرَكْتُهُ اکثر ما کان، یا اللہ وہ جو کچھ ہے میں تو چھوڑ کے آ گیا ہوں، وہی رہ گیا ہے، جمع کرتا رہوں اور بڑھاتا رہوں۔ ترکتہ اکثر ما کان، اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ تھا میرے پاس، لیکن میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ فردینی آتے کا بہی کلے ہی، یا اللہ مجھے اب واپس دنیا میں بھیج دے، میں سارا تیرے پاس لے آتا ہوں۔ اب یہ خواہش پیدا مجھے بھیج دے دنیا میں، یا اللہ میں تیرے لیے اب سارا لے آتا ہوں، تیرے پاس لے آتا ہوں۔ فیقول لہ آرنی ما قدمتا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں رہ کر جو آگے بھیجا ہے وہ دکھانا، وہ کدھر ہے؟ تجھے بتایا تو گیا تھا نا کہ یہاں تک، یہاں سے وہاں سے آگے بھیجنا ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے اگلے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، ہر دن دیکھنا ہے۔ پیٹ پر کتنا، پیٹ میں کتنا ڈالا ہے، اپنی دوسری خواہشات کتنی پوری کی ہیں اس مال سے، آگے کتنا بھیجا ہے، آخرت کے خرچے کی یہ تو دیکھیں حکم دے دیا اس نے، آگے بھیجو۔ صدقہ خیرات ہے، عبادات ہیں، یہ سارا کچھ آخرت کا خرچہ۔ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَسَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ، پھر کہے گا مولا کریم میں نے تو جمع کیا، میں تو بڑھاتا رہا اور اب سارا چھوڑ کے آ گیا ہوں، مجھے واپس بھیج دے، میں تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْدَى بِهِ إِلَى النَّارِ، وہ شخص ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جس نے دمڑی بھی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اس کے آگے بھیجنے کی اس کے پاس کوئی نیکی دکھانے کے لیے وہاں نہیں ہوگی، تو اسے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب دنیا میں لیے وہ مزے کس کام ہے؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل العبد یوم القیامت من نعیم ان یقال له الم نصح جسمک ونروک من الماء البارد، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے تجھے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، اور پانی جو بہترین نعمت تھا مجھے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا جس سے تو اپنے مزے حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالی سرکار نبی کریم علیہ السلام اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے، جب کوئی نعمتیں آتی نا سامنے تو صحابہ کو آپ فرماتے کھاؤ بھائی، یہ بھی فرماتے بھی اس کا حساب بھی دینا، یہ بھی خیال رکھ لینا، سرکار ساتھ ہی فرما دیتے اس کا خیال رکھ لینا۔ ایک دن آدھی رات کے وقت عمر فاروق آئے، ابو بکر صدیق آئے، پیچھے عمر فاروق بھی آ گئے، حضور سرکار کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے، آواز نہیں کی، بیٹھ گئے، سرکار بھی باہر نکل آئے، پوچھا کس لیے؟ یا رسول اللہ آج کھانے کو
2-3 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं, तो भूख लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो सरकार की तरफ जाते हैं, सुकून हो जाएगा। फरमाया हो। एक साहबी के घर गए तो उनके हाँ था खाने का, उन्होंने बंदोबस्त फरमाया, फटाफट उन्होंने बकरी एक ज़िबा की। तो उस वक्त आप फरमाते थे भाई दूध वाली बकरी नहीं ज़िबा करनी। तो फिर वो आप उसने पेश किया, खाना पेश किया, खजूरें भी उसकी पकी हुई थी, वो भी ला के उसने पेश की, सामने आ गया। तो फरमाया भी खाना भी है और ये भी ख्याल रखना है कि उधर जाके हिसाब भी देना। सरकार हर जगह पे ये बात आप हर जगह पे करते। अल्लाह अकबर। वान इब्न मसूद अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला तज़ूलु कदमा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से ये रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक कदम भी बंदा नहीं चल सकेगा हत्ता युसअलु खमसिन अन उम्रिही फीमा अफनाहु। कब्र से उठते ही ना बंदे से ये सवाल होगा अल्लाह पाक की तरफ से कि तुम्हें उम्र दी थी, कहां खर्च की उम्र, किसे फना की थी? पैदा तो तुझे इबादत के लिए किया था ना, तो उधर तो तेरा ज़ौक़ ही नहीं था ना, इबादत के लिए तो तेरा उम्र तो तुझे मैंने दी थी, तो इबादत के लिए दी थी, क्या किया उसको? अल्लाह अकबर। व अन शबाबिही, फिर तुझे जवानी भी अता फरमाई। भाई जवानी आ नहीं जाती उम्र में, जब उम्र पूरी के बारे में सवाल हो गया, नहीं जवानी का अलग सवाल हो। यहां भी जवानी में जो कारनामे अंजाम देता है, ना बचपन में दे सकता है ना बुढ़ापे में दे सकता है, तो ये उसने दी है। ये मालिक जवानी का भी वही है, उसने पूछना है कि कितने गुजारी हूं। अगर गुनाहों में गुजारी है तो फिर फंस जाएगा। वान शबाबिही फीमा अबलाहो, कहां गुजारी? वान माल ही मिन ऐना एक तासाबा वफीमा अनफकहू। फिर तीसरा सवाल सरकार ने फरमाया माल के बारे में होगा, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। मेरा माल है जी, मैं जिथे मर्द, कौन होगा पूछने वाला? इत्थे लग पता जाएगा दूसरे जाएगा कि कौन होगा पूछने वाला। गुनाह के नहीं खर्च कर सकता, अपनी जरूरत जायज जरूरत पर खर्च करना, नाजायज जरूरत पर नहीं खर्च कर सकता, लोगों को मारन पे नहीं खर्च कर सकता, दूसरे की हक तलफी नहीं कर सकता बंदा। कहां से कमाया, हलाल कमाया या हराम कमाया, और कहां खर्च किया। और तुझे इल्म दिया था उसका क्या किया, उसके मुताबिक अमल किया या नहीं किया। और यहां एक और हदीस भी है, यहां यह है कि सवाल किया जाएगा तो आलिम है या जाहिल है। तो बंदा जब ये जवाब देगा ना कि मौला मैं तो जाहिल हूं, तो फरमाया जब तुझे ये हुक्म था कि इल्म हासिल कर, अल इल्म फरीदतुन, जब इल्म तुझ पे फर्ज किया था हासिल करना दीन का इल्म, कोई जरूरी नहीं भी वो बहुत बड़ा अलामा ही हो गया हर बंदा। अल्लाह के जितने अहकाम हम पर लागू होते हैं उनका इल्म होना चाहिए। नमाज कैसे पढ़नी है ये इल्म होना चाहिए, जो अहकामात हैं उनके इल्म होना चाहिए। तो क्यों नहीं हासिल किया? जब ये कहेगा ना या अल्लाह मैं इतने तो बड़े शौक ना बंदा कहता जी असं तो जाल बंदे जी, तो मौलवियों ने इंज नहीं करना चाहिए, साड़ी खैर असी तो जायल। अल्लाह फरमाएगा क्यों जायल रहा है, ये हदीस पाक सामने, क्यों जायल रहा? जब वो कहेगा कि मैं तो साहिब इल्म हूं, तो फिर पूछा जाएगा कि आपने इल्म के मुताबिक अमल भी किया। इल्म तो अमल के लिए होता है। सारी जिंदगी बहुत बड़े होते हैं जनाब माशाल्लाह पढ़े लिखे PhD, घर का माहौल देखो तो जात पे नजर मारो तो पता ही नहीं लगता भी ईसाई है तो मुसलमान। काम सारे गैरों वाले, कलमा जो पढ़ने यानी मेरा कलमा पढ़ना की हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म भी मानना, शरीयत मुताहरा अल्लाह ने शरीयत दी है, शरीयत के मुताबिक चलने, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।